الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگ قرآن پڑھ کے دیکھو اگر خدا اور رسول کو منانے کی آرزو ہو کچھ اگر خدا اور رسول کو منانے کی آرزو ہو کچھ تو راضی ہو جائے کہ خدا اور رسول قرآن پڑھ کے دیکھو میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اور منصفین اعظام آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں ساتوں بعد تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں یہ کتاب کائنات کے رہنور اور اس کی حقیقی حیات ہے اس کتاب کو اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ وارفع قرار دیتے ہوئے فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے سامعین محترم جس طرح بارش برستی ہے تو زمین کا ہر حصہ اپنے استعداد اور وسع نظری کے مطابق اس فیضان رحمت سے سیراب ہوتا ہے جب یہ رحمت بصورت قرآن برستی ہے تو پھر جو قلب و بدن سے سیراب ہوتے ہیں اس کا ذکر رب کائنات کیوں فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب کبھی ارشاد ہوتا ہے وہ ہدی و رحمۃ وبشریٰ للمسلمین کبھی ارشاد ہوتا ہے وہ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون یہ قرآن تو سراپا رحمت ہے انسان اگر قلب و جگر کی نعمت رکھتا ہے تو زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو ہر زاویہ قرآن کے ذریعے رحمت سے تشنی اور پیار بجا سکتا ہے زندگی کا ہر زاویہ بھی اس کا سکتا ہے پھر جب اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی خطاب فرمائی اب ضرورت ایسی شریعت کی تھی جو قیامت تک نسل انسانی کی پیاس بجا سکے اب ضرورت ایسی کتاب کی تھی جو ہر دور عصر میں ہدایت کا راستہ دکھا کر فلاح انسان کے سبب بن سکے تو رب نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم دنیا کا کوئی قانون کوئی کتاب کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو راستہ قرآن کریم نے دکھایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم دنیا کا کوئی کتاب کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو راستہ قرآن کریم نے دکھایا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھایا روز سریا پر بٹھا دیا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ذلت و پستی میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر کائنات میں فرشتوں کا محبوب بنا دیا تو پھر میرا زمین مجھے کہنے پر مجبور کر رہا ہے یا الہی روز شب کو بھی احسان دے مجھے یا الہی روز شب کو بھی احسان دے مجھے خوف اپنا ظاہر و باطن کا احسان دے مجھے خوف سنت یا الہی خوف قرآن دے مجھے نعمت دارے انہوں نے ایمان دے مجھے کام میرا زندگی پر خدمت قرآن ہو فہم قرآن دے الہی نور ایمان دے مجھے سامعین محترم آج تمام عالم احترام میں ایک افراتفری کا زمان ہے مسلمان جو لوگ مدرسۃ کا شکار ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین کہ کئی قومیں اس قرآن کی اس کتاب کی وجہ سے عروج و بلندی حاصل کریں گی ویضع به آخرین اور اس قرآن کو چھوڑ کر کئی قوموں کے لیے ذلت و پستی مقدر کر جائے کرتی ہے جب پورے کائنات میں مسلمانوں کی ہم نے زندگی کے اندر رب کا قرآن نافذ تھا تو یرفع بہذا الکتاب منزل میں نظر آیا جب اس قرآن کے دامن کو چھوڑ کر اسے پس ڈال دیا تو پھر وہ یہ بھی آخری بھی ہم نے
میں تصویر بنتی چلی گئی، مصائب عالم کی بارش برستی چلی گئی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بن دے۔ وہ پیغمبر